ہم نے کسی کی پہنچ دیکھنی ہو نا تو ہم کہتے ہیں یار اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کے بازو بہت لمبے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی پہنچ بہت ہے۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں، پہلے میں نے آپ کو قرآن سنایا، اب سیاستہ کی حدیث سنیں۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں تو آپ نے نا دونوں پاؤں آگے کیے، پھر دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر دونوں ہاتھ نیچے کیے، پھر دونوں پاؤں پیچھے کیے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا ماجرا ہے کہ آپ نے نماز کی حالت میں پہلے دونوں پاؤں آگے کیے پھر دونوں ہاتھ بلند کیوں کیے؟ تو حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت میرے سامنے تھی، جنت میرے سامنے تھی، ایک انگوروں کا گچھا بہت پسند آیا، میں نے اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن امر ربی اور حکمت ربی یہ تھی کہ نہ توڑوں، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس وقت میں نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، اور پھر حضور نے فرمایا اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ لیتا قیامت تک کھاتے رہتے نہ ہوتا۔ تو دوستان مکرم، اب قابل توجہ نقطہ کیا ہے کہ جنت کہاں پر ہے؟ ساتویں آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور حضور زمین پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں جنت سے انگوروں کا گچھا توڑنے لگا تھا۔ تو کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور آپ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے انگوروں کا گچھا نہیں توڑ سکتے۔ تو گویا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے انگوروں کا گچھا توڑ سکتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے یا اتنے فاصلے تک جاتا ہے، لیکن نظر اگر یہ دیوار نہ ہو تو بہت آگے تک جاتی ہے۔ اگر ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ زمین سے اربوں میل دور ہیں۔ کتنے دور ہیں؟ اربوں میل۔ تو گویا پتا چلا کہ میری اور آپ کی نظر اربوں میل تک جا سکتی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کا قد 5 فٹ ہے نا تو اس کا ہاتھ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ یا زیادہ سے زیادہ 7 فٹ تک چلا جائے گا، لیکن نظر اربوں میل تک جاتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ جن کا ہاتھ 7ویں آسمان سے بھی آگے جا سکتا ہے اور جنت سے انگوروں کا گچھا توڑ سکتا ہے، اور جن کی ہاتھ کی پہنچ اتنی ہے ان کی نظر کی رسائی کہاں تک ہوگی؟